مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے بعد وہ دوسرے مسلمانوں کا بھائی بن جاتا ہے، اور اس پر دوسرے مسلمانوں کے لیے دل میں حسد رکھنا، کینہ رکھنا، بغض رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے بغض نہ رکھو، اور اللہ کے لیے بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور یہ جو اخوت کا رشتہ اسلام بناتا ہے مسلمانوں کے درمیان، اسلام اس حوالے سے بڑی تاکید کرتا ہے اور ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ تمہارا یہ رشتہ ایک جسم کی مانند ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک انسان کو اللہ نے جسم عطا کیا ہے، اس کے پاؤں میں تکلیف ہونا تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اگر انسان کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو پورا جسم اس خوشی سے سرشار ہوتا ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اور مسلمانوں کی مثال تو ایک جسم کی مانند ہے، محبت کرنے میں، رحم دلی سے پیش آنے میں، کہ جب جسم کا کوئی عضو بیمار پڑتا ہے تو سارا جسم ہی بخار سے اور تکلیف سے بیدار رہتا ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ اسلامی اخوت کا جو نظام ہے کہ جس کے حوالے سے 2-3 احادیث میں نے آپ کے احباب کے ساتھ یہ پڑھی ہیں کہ مسلمانوں کو ایک عمارت کی مانند ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند ہونا چاہیے، مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی ہونا چاہیے، ان کے دلوں میں حسد، کینہ، بغض نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام لانے کے بعد اللہ کی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں نا مسلمانوں پر، ان میں سے ایک یہ نعمت ہے کہ اللہ نے مسلمانوں میں اخوت کو رکھ دیا ہے، بھائی چارے کو رکھ دیا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اے نبی، اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر ڈالتے نا، آپ ان کے دلوں میں یہ الفت نہ ڈال سکتے جو اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ تو یہ اللہ کا ہم پر بڑا انعام ہے۔ اب جو شخص اللہ کے اس انعام کو، نعمت خداوندی کی ناشکری کرے اور مسلمانوں کی اس اخوت کو پارا پارا کرے اور دلوں میں بغض اور حسد کو پالے مسلمانوں کے خلاف، ایسے بندے کے لیے بڑی دردناک وعیدیں ہیں دین اسلام کے اندر۔ ایسا بندہ جو دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، ناراضگی رکھتا ہے، اسلام اسے وارننگ دیتا ہے، بھائی 3 دن ہے تیرے پاس، اصلاح کر لے، صلح کر لے۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدا بالسلام۔ مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ 3 راتوں سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہے، اور حالت اور کیفیت ان کی یہ ہو کہ جب ملے تو ایک سے منہ پھیر لے، دوسرا دوسرے سے منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں ابتدا کرے، پہل کرے۔ 3 دن کے بعد کیا ہے، آپ اللہ کے رسول کے نافرمان بن جاؤ گے۔ یہ اخوت کا جو رشتہ ہے نا، اللہ نے نعمت سے نوازا ہے آپ کو، یہ اگر آپ اس کی 3 دن سے زیادہ ناقدری کرتے ہو اور اس نعمت کی ناشکری کرتے ہو، تیسرے دن کے بعد آپ اللہ کی نافرمان ہو، اس کے رسول کے نافرمان ہو، اور اللہ آپ پر اس قدر ناراض ہے کہ آپ کے گناہوں کی بخشش ہی اللہ مؤخر کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوار اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو اوپن کرتے ہیں، کھولتے ہیں۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، اللہ ہر بندے کو معاف کر دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحناء، سوائے اس بندے کے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے، اللہ اس بندے کو معاف نہیں کرتے۔ فیقال، کہا جاتا ہے انظروا هذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، اصلاح کر لیں اپنے۔ انظروا هذین، انہیں مہلت دو، یہاں تک کہ یہ دونوں اپنی اصلاح کر لیں، ان کی بخشش ہی نہیں ہوتی۔ یہ اخوت کی جو نعمت ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا دل کرے گا تو آپ بلاؤ گے، آپ کا دل کرے گا تو آپ کسی سے تعلق رکھو گے، آپ کا دل کرے گا تو آپ کسی سے محبت اور دوستی رکھو گے۔ نہیں بھائی، کلمہ پڑھ لینے کے بعد دوسرے مسلمانوں سے محبت رکھنا لازمی ہے۔
دوسرے مسلمانوں سے محبت رکھنا لازمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرے لو۔ بھائی یہ جنت کے لیے شرط ہے، ایمان کے لیے شرط ہے مسلمانوں کا ایک دوسرے سے محبت کرنا، اس کے بغیر جنت نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، اسلام کے اندر ایک تو یہ ہے کہ بندہ خود صلح کر لے۔ اگر کوئی دو بھائی آپس میں صلح نہ کریں، ناراض رہیں، ان کے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے، دوسرے مسلمانوں پر یہ فرض ہو جاتا ہے وہ ان دونوں کی صلح کروائے، یہ فرض ہے دوسرے مسلمانوں پر۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ لڑ پڑے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ یہ کوئی اللہ نے تجویز نہیں دی، مشورہ نہیں دیا کہ ایسا کرنا چاہیے، حکم ہے ایسا کرو، کیونکہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا گمبھیر معاملہ ہے کہ جب مسلمان آپس میں ہی جدا جدا ہو جائیں گے، ان کے اندر تفرقہ پیدا ہو جائے گا، دشمن ان پر غالب آ جائے گا، دشمن ان پر غالب آ جائے گا، ان کی حیثیت کوئی نہیں رہے گی۔ آج دیکھ لو ملک پاکستان کے علاوہ دنیا میں کم و بیش 60 کے قریب مسلم ممالک ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ سیلاب کے اوپر آنے والی جھاگ کی مانند ہماری حیثیت ہے، کوئی ہمارا وزن نہیں ہے۔ اتنی بڑی امت مسلمہ، لیکن ہم ایک غزہ کا دفاع نہیں کر پائے، اس ملک سے جو ملک ہمارے لاہور جتنا ہے۔ اسرائیل کو بہت بڑا ملک تو نہیں ہے، چھوٹا سا ملک ہے، اس سے ہم اپنے ایک علاقہ نہیں بچا سکے، اتنی بڑی امت ہونے کے باوجود کیا ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر تفرقہ ہے، ناراضگیاں ہیں، دشمنی ہے، عداوتیں، محبتیں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ جسم والا کانسیپٹ جو اسلام نے ہمیں دیا تھا کہ تم ایک جسم کی مانند ہو، تم ایک عمارت کی مانند ہو، وہ تصور ہی کوئی نہیں۔ یہ کیسی آج کی اسلام کی عمارت ہے، مسلمانوں کی عمارت ہے کہ اس عمارت کا ایک حصے نے دوسرے حصے کو مضبوط کرنا تھا۔ مصر کے سرحد ساتھ لگ رہی ہے اور اس طرح کئی اور ملک اسرائیل کے ساتھ لگتے ہیں، لیکن وہ سب اپنے اپنے علاقوں میں خوش ہیں اور انہیں کوئی خاص پریشانی نہیں ہے غزہ کی۔ کیا کھانا دے دینا کافی ہے؟ روٹی مہیا کر دینی کافی ہے؟ آپ کا بھائی آپ کے آنکھوں کے سامنے مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، اس کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، کہاں گئی آپ کی اخوت؟ وہ آپ کا جسم کا تکلیف سے بلک اٹھنا کہاں گیا؟ آپ کا عبادت کی مانند ہونا کہاں گیا؟ محترم بھائیوں، اسلام جو ہمیں اخوت کا درس دیتا ہے نا، اس کے اندر تو یہ بھی پابندی ہے عام حالت میں دو مسلمان بھائی ناراض ہو جائیں، ناراض ہو جائیں، تیسرے مسلمان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے، لازم ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان صلح کریں۔ اور کس حد تک لازم ہے؟ اگر دیکھو فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ پھر دیکھو کہ اگر ان دونوں گروہوں میں سے جو آپس میں ناراض ہیں ایک دوسرے پر بغاوت کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ تیسرا فریق زیادتی کرنے والے کے خلاف لڑائی کرے اور اسے مجبور کرے کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس پلٹے۔ پھر اگر وہ واپس پلٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کروا دو۔ اس حد تک اسلام کہتا ہے کہ کوئی فریق ان دونوں میں سے ظالم ہے تو اس کو مجبور کیا جائے گا اللہ کے حکم کی طرف آؤ، صلح کرو، اور انصاف کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صلح ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا نا کہ مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، ناراضگی پیدا ہو گئی ہے، رسول کریم صلح کرانے میں تاخیر نہیں کرتے تھے، بعض اوقات نماز مؤخر ہو جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قباء کے لوگ لڑ پڑے ہیں، حتیٰ تراموا بالحجار، یہاں تک کہ انہوں نے ایک دوسرے پر پتھر بھی پھینکے۔ رسول کریم کو اس بات کی اطلاع دی گئی اور فرمایا اذهبوا بنا، چلو ہمارے ساتھ تاکہ ہم ان کے درمیان صلح کروا سکیں۔ اور رسول کریم ان کے درمیان صلح کروا رہے تھے، کرواتے کرواتے نماز کا وقت جانے لگا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کروا دی پیچھے سے۔ یعنی رسول کریم اس میں تاخیر نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہی پتہ چلتا نا کہ مسلمانوں میں یہ چنگاری دشمنی کی اٹھ رہی ہے اور مسلمانوں کے درمیان ناراضگی شروع ہو رہی ہے، رسول کریم پہلی فرصت کے اندر ان کے درمیان صلح کروا دیتے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، لڑائی ہو رہی ہے نا، ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ابھی کیا ہوگا، ابھی وہ مارے گا، ابھی یہ مارے گا، ہم جملوں کا مزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تکرار کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور تو نے بہت اچھا کیا، ایسے ہی تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمارا یہ رویہ ہے آج۔ اسلام تو ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا، اسلام تو کہتا ہے تمہارا فرض یہ ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو، اور تقوی کا تقاضا کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرو، یہ تقوی کا تقاضا ہے۔ یہ روزہ جس سے آپ نے تقوی حاصل کرنا ہے، اس تقوی کا ایک تقاضا یہ ہے مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا۔ اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔
اور پھر یہ جو صلح کروانا ہے یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم، کیا تمہیں میں خبر نہ دوں بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، ایسی چیز کی جو درجے میں نماز، روزہ اور صدقے سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، مراد نفلی نماز، نفلی صدقہ اور نفلی روزہ ہے، اور میں ان سے درجے میں اعلیٰ چیز کی تمہیں میں خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا، یہ نفلی روزے، نفلی صدقے، نفلی نماز سے افضل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا تمہیں میں ایسے صدقے کی خبر نہ دوں جس کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور خبر دیں۔ فرمایا یہ لوگوں کے درمیان صلح کروانا، افضل ترین صدقہ ہے یہ۔ ہم رمضان کے مہینے میں بڑا صدقہ کرتے ہیں نا، تو ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں اس کا بھی بڑا اجر ہے، اللہ اس کو بھی بڑا پسند کرتا ہے، لیکن یہ ایک صدقہ بھی کرو۔ آپ کے محلے گلی میں بڑے لوگ آپ کو ناراض ملیں گے، اس مسجد میں بیٹھے ہوئے کئی لوگ ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں نفرت پالے ہوئے ہوں گے، ناراض ہوں گے، آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈو اور ان کے درمیان صلح کراؤ، بجائے اس کے کہ ایک کی باتیں سن کے مزے لو، دوسرے کی باتیں سن کے مزے لو۔ ایک اچھے مصلح کا کردار ادا کرتے ہوئے ان کے درمیان صلح کرو۔ اور محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن تو بھائی بھائی ہیں، بس لازم ہے تم پر کہ تم صلح کروا دو اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر رحمت کے طلبگار ہو تو لوگوں کے درمیان صلح کروانی شروع کر دو۔ اگر کوئی دو بھائی آپس میں ناراض ہیں تو وہ بذات خود اس معاملے کی ابتدا کریں اور دوسرے بھائی سے صلح کر لیں۔ اگر آپ نہیں کرتے، یاد رکھو آپ اللہ کے بھی نافرمان ہو، رسول اللہ کے بھی نافرمان ہو، اللہ کا نافرمان، رسول اللہ کا نافرمان، اللہ کے بنائے ہوئے گھر جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری